بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 رمضان المبارک کے دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو، آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گی۔ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے۔ اس میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں، جو کام رمضان میں کرنے ہوں ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں ذکر و اذکار، رمضان المبارک کی عبادت اور دعا تلاوت وغیرہ کے لیے فارغ کریں۔ بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں تاکہ فضولیات میں قیمتی مہینہ یا اس کے قیمتی لمحات ضائع نہ ہوں۔ ماہ رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو رمضان المبارک میں یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہو رہا، تو آج 18 رمضان المبارک جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بندہ بے صبر ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر اور کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری، بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے، تو 18 رمضان جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی کسی ناممکن حاجت، یعنی انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت بیان کرنا شروع کرو تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا، یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دیے جاتے ہیں تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ کے گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، دکان، دفتر، کاروبار اور ترقی میں عروج کے لیے پڑھ لو، آپ کا قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض دار دروازے پر آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ کے گھر کے جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں ہیں، آپ 18 رمضان المبارک جمعے کے دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ 10 دانے انشاءاللہ آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے، جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مستند ہے، اتنا باکمال اور طاقتور ہے، وہ جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ جو مایوس ہو چکے ہیں، وہ جو تنگ دستی میں، قرض میں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ماہ رمضان میں آج کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ رمضان کے مہینے میں ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 18 رمضان جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اتنا تہذب بذف ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سو جائیں، صبح تک مل جائے گا۔
صبح پڑھ کر سو جائیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا۔ آج رب کریم سے وہ مانگ جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں بیماری کے لیے پڑھ لیں، شفاء کلی کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ یوں محسوس کیجئے آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رمضان کے دن ہیں، رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ ابھی موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایسے کلمات ہیں جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن رمضان میں اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت پڑھنے کا مقصد یہ ہے، آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، آپ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے۔ لا حول ولا قوت ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ اس طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں۔ خود تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر آج کے دن کا خاص الخاص عمل آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 بار کا مطلب صرف 10 بار پڑھنا ہے، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟
یہ کون میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے؟ یہ کون میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے؟ یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، لیکن جب کہ میرا رب خوب جانتا ہے فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ سورہ اخلاص عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور آج تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ ہر زیر زبر کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ 3 قرآن مجید کا مطلب یہ کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پر غالب پا جائیں گی۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار یا الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے رب کا ایسا شکر، رب کے شکر کا ایسا ذکر کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے، عرش الہی پر رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا۔ رب راضی تو جگ راضی۔ یہ نعمتیں برکتیں بھاگتی ہوئی آپ کی طرف آئیں گی۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار، الحمدللہ یا ربی 2 بار، الحمدللہ یا ربی 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ شروع سے اب تک آپ کو میں نے 3 وظائف بتائیں، جس ترتیب سے بتائے، جس تعداد میں بتائے ہیں ویسے ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ کمی پیشی آپ کریں گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، 18 رمضان المبارک جمعے کے دن سے یہ وظیفہ ہر صورت کر لینا۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا جس کو جب جہاں بھی وقت ملتا ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب نے سچی توبہ قبول فرمائی۔ اب رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں کہ رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جتنا ہو سکے مانگ لینا، آج رب دینے کو تیار ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب کے صدقے مانگیں، حضرت امام حسن اور حسین کے صدقے مانگیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پیارے دوستو، ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔